ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، لامحدود درود پاک حضور رحمت عالم سید عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے آل و اصحاب پر. اس کے بعد برادران اسلام، اللہ تعالی نے جتنی عبادات ہم پر لازم کی ہیں، ان عبادات کا کوئی نہ کوئی مقصد اور فائدہ ہے جس سے خود عمل کرنے والے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. مثلاً آپ اگر غور کریں، نماز ایک طرح کی ورزش ہے. وضو کرنے سے بیمار آدمی کو سانس پھول جاتا ہے. بیمار آدمی کا سانس پھولنا اس بات کی دلیل ہے کہ وضو خود ایک ورزش ہے، اعضاء کو حرکت ہوتی ہے. نماز کے اندر ورزش ہے جس سے انسان کے اعصاب میں پختگی آتی ہے. اسی طرح جتنے اللہ تعالیٰ نے احکام ہم پر لازم کیے ہیں، ان کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ تو یقیناً ہے. روزے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت قرآن کریم میں بیان کی. ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اور یہ فرض کیوں کیے گئے؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اس میں پہلی بات کہ روزے ایسی ضروری، مفید اور اہم چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر آج تک ہر شریعت میں روزے فرض آ رہے ہیں. تعداد میں فرق ہوتا ہے، ٹائمنگ میں فرق ہوتا ہے. پہلی قوموں کے روزے کے ٹائمنگ اور تھے، ہمارا ٹائم پہلی قوموں کی نسبت مختصر ہے. پہلی قوموں کے روزوں کی تعداد اور تھی، ہماری اور ہے. لیکن
بتایا گیا کہ یہ صرف تم پر ہی نہیں لازم کیے گئے، یہ وہ عبادت ہے جو پہلے لوگوں پر بھی لازم کی گئی، فرض کی گئی، اس لیے اس سے اس کی اہمیت، افادیت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمایا ہم نے روزے تم پر کیوں فرض کیے؟ اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا، بچانا، اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا۔ لغوی طور پر اس کا معنی ہے جعل النفس فی وقایت مما یخاف، اور وہ چیز جس سے انسان کو خوف ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ لغوی طور پر تقوی ہے۔ لیکن شرعی طور پر تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور گناہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں، اللہ کے عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اور اس سے بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں، اللہ کا غضب اور جلال، اللہ کی پکڑ اور عذاب، اور اللہ کی ناراضگی، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یعنی ہر وہ کام کرنا جس کام کے کرنے سے بندہ اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے، اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچ سکے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکے، تو روزہ انسان کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے بچاتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں روزہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ جب یہ کام کیے جائیں تو یہ روزہ ہے۔ اس کے ذریعے بندہ چیزوں سے رک جاتا ہے، بعض چیزوں سے بندہ باز آ جاتا ہے، مثلا کھانے سے رک جاتا ہے، پینے سے رک جاتا ہے۔ تو بہرحال روزے کا مقصد کیا ہے؟ بندے کے اندر تقوی پیدا کرنا، اور تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان دہ چیز سے بچانا۔ حضرت کعب الاحبار یہ ایک صحابی ہیں، یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ تورات کا بھی علم رکھتے تھے اور بڑے عالم تھے، کعب الاحبار۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تورات بھی پڑھی ہے، یہودی مذہب کا علم بھی رکھتے ہیں، اسلام بھی آپ نے قبول کیا اور اس میں بھی آپ عالم ہیں، آپ بتائیں تقوی کیا ہے؟ آپ نے دیکھیے تقوی کی کیا تعریف کی۔ آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جس راستے کی دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، درمیان میں تم کبھی گزرے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ اس نے کہا میں کپڑے سمیٹ دیتا ہوں تاکہ ادھر بھی کانٹوں میں نہ الجھ جاؤں، ادھر بھی کانٹوں میں نہ الجھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بس تقوی یہی ہے کہ زندگی کے راستے پر ایسے چلو کہ تمہارا دامن کسی طرف سے گناہ سے نہ الجھ جائے، یہ تقوی ہے۔ پھر مزید آسان لفظوں میں تقوی سمجھیں، گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ روزہ حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ کھانا اور کچھ نہ پینا یہ روزہ ہے، بس نہیں برادران اسلام، حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ ہم
ہر اس کام سے رک جائیں جو کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، جو کہ گناہ ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے، ہر اس کام سے رک جائیں تو یہ روزہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ سے نہیں بچتا اور جھوٹی بات پر عمل کرنے سے نہیں بچتا، فرمایا ایسے بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کس حسین انداز میں سرکار نے ہمیں حقیقت بتائی، فرمایا اگر ایک بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹ پر عمل بھی کرتا ہے، تو پھر ایسے بندے کی بھوک اور پیاس اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے خزانہ رزق میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے فائدہ کے لیے روزہ ہم پر فرض کیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب ملے گی، ہمیں پتہ چلے گا۔ آپ اگر غور کریں ہم چند حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتے روزے میں، بتائیں روزے میں کیا ہم حلال کھانا کھا لیتے ہیں؟ نہیں، حلال مشروبات نہیں پیتے، اپنی منکوحہ حلال بیوی کو شہوت سے نہ دیکھتے ہیں، نہ ٹچ کرتے ہیں، نہ مس کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی بیوی ہے، منکوحہ ہے، لیکن آپ شہوت کی نظر اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ آپ کا روزہ ہے۔ تو آپ غور کریں روزے کی حالت میں بندہ حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا جن سے اللہ نے منع کیا۔ تو بڑی پیاری بات اس مقام پر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی، آپ فرماتے ہیں روزے دار روزے کی حالت میں جن حلال چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ان کے قریب شام تک نہیں جاتا، تو یہ 30 دن یا 29 دن تمہیں ٹریننگ ہے کہ جب روزے میں اللہ کی منع کی ہوئی حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا تو پوری زندگی میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی بھی قریب ہم نے نہیں جانا۔ یہ روزہ ہمیں تربیت دیتا ہے، روزہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، ہم اس میں پختہ ہو جائیں کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہم حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتے تو پھر حرام چیزوں کے قریب جانا کیسے جائز ہوگا؟ جو آدمی 30 دن یہ ٹریننگ کرتا ہے اور حقیقت میں ایسا کرتا ہے وہ حقیقت میں متقی، پرہیزگار اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً آج کل ہم روزہ رکھ کر غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر چغلی کھاتے ہیں، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کر لوگوں کو داؤ لگاتے ہیں، ہم بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر دودھ میں پانی ملانے سے باز نہیں آتے، روزہ رکھ کر مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے۔ ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے میرے آقا کریم کی حدیث پڑھی، آپ فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ ڈھال۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے جو ہتھیار آگے کیا جاتا ہے تو بندہ دشمن کے حملے سے بچ جاتا ہے، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ یہ روزہ اللہ کی ناراضگی کے سامنے ڈھال ہے کہ اللہ کی ناراضگی رک جاتی ہے، روزہ گناہ کے سامنے ڈھال ہے، روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال بن جائے گا اور اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ روزے کی وجہ سے تم عذاب الہی سے بچ سکو گے، غضب الہی سے بچ سکو گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو گے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا الصیام جنتن، روزہ ڈھال ہے لیکن کب تک؟ ما لم یخرقھا، جب تک روزے دار روزے کو پھاڑ نہ دے۔ اگر ڈھال
پھاڑ دی جائے، پھر وہ تیر نہیں روکتی، پھر وہ حملہ دشمن کا نہیں روکتی، پھر تو وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا جب تک روزے دار روزے کو پھاڑ نہیں دیتا اس وقت تک روزہ عذاب سے ڈال بنے گا، اللہ کے غضب سے ڈال بنے گا، جہنم میں جانے سے، عذاب ہونے سے ڈال بنے گا۔ روزے دار کے قریب عذاب نہیں آئے گا، لیکن کب؟ جب روزے دار روزے کا حق ادا کرے گا۔ روزے کا حق کیا ہے؟ کہ روزے کو توڑا نہ جائے۔ دیکھیں نا، اگر ایک آدمی ہمارے سامنے پانی کا گھونٹ پی لے، ہم کہتے ہیں جی آپ نے روزہ توڑ دیا، اب اس کے لیے روزہ ڈال نہیں رہا۔ ایک یہ توڑنا ہے، ایک ہے کہ کھائے کچھ نہیں، پیے کچھ نہیں، بیوی کے قریب نہ جائے، کوئی خواہش نفسانی پوری نہ کرے، لیکن مختلف طریقوں سے روزہ پھاڑ دے، اس کی روحانیت ختم کر دے۔ امام غزالی نے لکھا 6 طریقوں سے روزہ پھاڑا جاتا ہے، روزے کو 6 طریقوں سے پھاڑا جاتا ہے، وہ ڈیٹیل زیادہ ہے، اس میں سے میں چند عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ کہ روزہ جس مال سے رکھا جا رہا ہے وہ مال حرام نہ ہو، مال مشکوک نہ ہو۔ اگر آپ حرام مال سے روزہ رکھتے ہیں، اگر ایک آدمی حرام روزی سے روزہ رکھتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں اس نے بیسیکلی روزے کو پھاڑ دیا، وہ تو حرام کھا کر روزہ رکھ رہا ہے، لہذا اس کے روزے کی کیا حیثیت ہے؟ تو پہلی چیز یہ کہ حرام مال سے نہ روزہ رکھا جائے نہ روزہ کھولا جائے۔ ہر بندے کی دعوت افطار قبول کر لینا آسان ہے، یہ چیک کرنا کہ اس بندے نے کوئی حرام روزی تو اس میں شامل نہیں کی، آپ کی ساری دن کی محنت برباد جائے۔ اگر ایک سود خور کے مال سے آپ اور پتہ ہے کہ اس مال میں سود شامل ہے، آپ روزہ افطار کریں گے، آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا، روحانیت ختم ہو جائے گی، روزہ حدیث کے مطابق پھاڑا جائے گا، روزہ ایک طرح کی روحانیت کھو دے گا۔ اسی طرح مختصر میں عرض کروں، امام غزالی لکھتے ہیں روزہ اصل میں تمام اعضاء کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پاؤں کا بھی روزہ ہو، سارے اعصاب روزے دار جب بن جائیں گے پھر اللہ کریم کا کرم ہوگا، رمضان کے صدقے میں تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ اور یہ ہمارے لیے ممکن ہے اگر ہم توجہ کریں۔ مثلا زبان کا روزہ کیا ہے؟ ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کھائیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں۔ ہم بات بات پر بندے کو منافق کہہ دیتے ہیں۔ ایسی گزشتہ جمعہ غیبت پر کچھ گفتگو ہو چکی چند دن قبل۔ بہرحال عرض یہ ہے، یہ ساری چیزیں روزے کو ختم کر دیتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث پیش کی، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی روزے دار سے الجھتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، روزے دار کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے روزے دار گالی گلوچ کرنے والے کا جواب گالی گلوچ سے نہ دے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس کو جواب دے کہ میں روزے دار ہوں، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ ہے یہ مشکل، ایک آدمی آپ پر دشنام ترازی کر رہا ہو، بہتان ترازی کر رہا ہو، باتیں کر رہا ہو آپ کے بارے میں، آپ جواب نہ دیں، ہے بڑا مشکل، لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے گالی گلوچ کرنے والا، بہتان لگانے والا، الزام لگانے والے کے مقابلے میں جو چپ رہتا ہے، جب تک چپ رہتا ہے اس کی طرف سے اس کو جواب اللہ کے فرشتے دیتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ایک آدمی الجھا، وہ آپ سے بدزبانی کرنے لگا، خود رسول اللہ موجود تھے وہاں پر،
وہ آدمی حضرت صدیق اکبر سے بد زبانی کرنے لگا، سرکار مسکراتے رہے، صدیق خاموش رہے حضور کے ادب کی وجہ سے۔ لیکن جب وہ حد سے گزر گیا تو صدیق اکبر بول پڑے۔ جب آپ بولے نہ جوں ہی حضور آہستہ سے کھسک گئے، حضور تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا حضور سے خاص تعلق تھا، بعد میں شفا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بولتا رہا، آپ مسکراتے رہے، لیکن جب میں بولنے لگا تو آپ میری حمایت میں کھڑے نہیں ہوئے، آپ واپس چلے آئے۔ فرمایا جب تک تم خاموش تھے تیری طرف سے فرشتے حفاظت کر رہے تھے، میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ میرے یار غار کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جب تم نے بولنا شروع کیا فرشتے بھی غائب ہو گئے، میں بھی غائب ہو گیا۔ ہے مشکل، لیکن روزے کی حالت میں زبان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ میرے کریم آقا کی زندگی میں حیات طیبہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کو بڑا سخت روزہ لگائے اور خطرناک حد تک وہ بیمار ہیں، اگر اجازت ہو تو روزہ کھلوا دیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر جان جانے کا یقینی اور غالب گمان ہو کہ جان جائے گی تو روزہ کھول دینے کی اجازت ہے۔ یہ بعض غلط مسئلے مشہور ہیں کہ جو آدمی روزے میں مر جاتا ہے وہ حرام موت مرتا ہے۔ مسئلہ اس طرح نہیں، مسئلہ اس طرح ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہوئی، وہ روزہ کھول سکتا تھا لیکن پھر روزہ جان بوجھ کر نہیں کھولا، اب گناہ ہے، لیکن حرام موت پھر بھی نہیں۔ لیکن اگر جان جاتی ہو، کوئی مسئلہ بن جائے، حکیم یا ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ کھول دو تو روزہ کھول دینے کی اجازت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ بڑی بیمار ہیں، صلی اللہ ہر مرتبہ کہا کریں صلی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پیالے دو، کوئی چیز سامنے کرو، وہ قے کرے۔ انہوں نے پیالوں میں قے کی، جب انہوں نے قے کی، قے کے اندر خون نکلا، گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ان عورتوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، اس لیے ان کی قے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان مسلمانوں کا گوشت ہے جن کی انہوں نے غیبت کی ہے۔ علماء نے فرمایا کرامت کے طور پر، معجزہ کے طور پر یہ صحابہ کو دکھایا گیا کہ جو حضور کہتے ہیں غیبت کرنا مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، دکھایا گیا عملاً پریکٹیکلی۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، جو روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے انہیں روزہ زیادہ لگتا ہے۔ اسی لیے صالحین اللہ کے نیک بندوں کو شدید گرمی میں روزہ کچھ نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا تقوی، ان کے دل کے اندر اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ بہرحال میں کر رہا ہوں برادران اسلام، حقیقی روزہ کیا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا روزہ ہو کہ ہم آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں۔ لیکن اگر روزہ ہے اور دل بہلانے کے لیے ایک آدمی فیس بک پر بے حیا مناظر دن کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے میرے روزے کا ٹائم پاس ہو رہا ہے، نہیں، اس نے روزے کا احترام، تقدس، روحانیت، اصلیت ختم کر دی۔ جب نظر غلط جانب اٹھتی ہے تو دل پر ایک کالا داغ بن جاتا ہے۔ یہ نظر حدیث پاک میں آتا ہے، نظر کی حفاظت کرو، یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے۔ اس نظر کے ذریعے انسان شیطانی کام کرتا ہے، بہکتا ہے جب تو اس سے انسان کے دل پر داغ بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی آدمی جا رہا ہے، سامنے غیر محرم آ گئی، اس نے نظر کو جھکا لیا، نظر پر حیا کا پہرا لگا لیا، یہ نظر جھکانے والے کو اجر یہ ملے گا کہ اللہ اس نظر جھکانے کے بدلے میں اس کے دل میں اپنی معرفت کا نور پیدا کر دے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ پورے بدن کا ہونا چاہیے، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی زبان سے بات نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم ادھر نہ دیکھیں جدھر اللہ نے دیکھنے سے منع کیا۔ اس
نظر میں نے عرض کیا شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں. انہیں کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہے ہیں اور چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہے لیکن ماتھے پر ایک داغ ہے. پوچھا حضرت یہ جنت کا حسن اور یہ چہرے پر داغ کیسا؟ فرمایا میں نے ایک مرتبہ بدنیتی سے ایک غیر محرم عورت پر نظر ڈالی سی توبہ سے پہلے. اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے لیکن کہا حبیب ہم تمہیں وہ نظر کا غلط استعمال ایک داغ بنا کر تیرے چہرے پر رکھیں گے تاکہ تمہیں معصوم. روزے کی حالت میں اگر ہم اپنے آرام قدے میں ایسی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں جو بے حیا مناظر پر مبنی ہیں ہم نے روزے کو برباد کیا. تو روزہ یہ ہے کہ پورے بدن کا روزہ ہو. اسی طرح روزے کی حالت میں کسی سے بددیانتی نہ کی جائے, جھوٹ نہ بولا جائے, دھوکہ نہ دیا جائے. آج ہمارے ہاں رمضان کے اندر ہمارے بازاروں کے ریٹ, ہمارے بازاروں کے معاملات عجیب ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے. میں مسلمان تاجروں سے عرض کروں گا کہ آپ کے لیے جائز پرافٹ بالکل جائز ہے لیکن خدا را روزے کی حالت میں بددیانتی کر کے اپنے روزے برباد نہ کریں. بددیانتی کرنے والا آدمی روزے کو پھاڑ دیتا ہے, روزے کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اس لیے اصل وجہ کیا ہے؟ روزہ فرض کیا گیا تاکہ ہم متقی بن جائیں, ہم پرہیزگار بن جائیں. اور متقی کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا, اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا, اللہ کے عذاب سے بچنے والا. روزہ ان ساری چیزوں سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا یہی وجہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے اور احتساب ہے اپنا محاسبہ رکھنا. میری نظر تو نہیں غلط جانا بٹھ رہی, میرے خیالات میں. اب خیالات سے بھی گناہ ہوتے ہیں. ایک بندہ غلط بات سوچتا ہے یہ بھی گناہ ہے. روزے کی حالت میں خیالات کو پاک رکھیں, نظر کو پاک رکھیں, زبان کو پاک رکھیں, اعضاء کو پاک رکھیں. جب ان تمام اعضاء کا روزہ ہوگا اور یہ سب اللہ کی اطاعت میں شامل ہوں گے پھر تیرا یہ مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزہ کھولتے وقت بھی خوشی عطا کرے گا اور کل اپنا دیدار عطا فرما کر بھی خوشی عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اندر آپ نے واضح طور پر فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں یہ روزے رکھتے ہیں لیکن انہیں روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا, جو باقی آداب روزہ کا خیال نہیں رکھتے, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. حلال اور حرام کی تمیز کتنی ضروری ہے. حضرت سفیان ثوری یہ امام اعظم کی طرح امام اعظم کے ہم عصر تھے اور بہت بڑے مجتہد اللہ کے ولی محدث. امام حضرت سفیان ثوری کی اپنی الگ فقہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ فقہ آگے چل نہ سکی, اتنی مقبول نہ ہوئی جتنی امام اعظم کی مقبول ہوئی, لیکن آپ بڑے پائے کی ذات ہیں. آپ سے ایک آدمی نے پوچھا حضور والا فرمائیے اگر حرام مال سے زکوٰۃ دی جائے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا ایک بات پہلے مجھے تم بتاؤ. پوچھنے لگا حضرت فرمائیے. آپ نے فرمایا بتاؤ گندا کپڑا گندے پانی سے دھویا جائے صاف ہوتا ہے؟ نہیں حضرت وہ تو اور زیادہ میلا ہو جائے گا اور زیادہ گندا ہو جائے گا. فرمایا اگر گندے پانی سے گندا کپڑا صاف نہیں ہوتا تو گندے مال سے دل کیسے صاف ہوتا؟ گویا بزرگان دین نے یہاں تک احتیاط فرمائی کہ حلال کا اہتمام کرو, پوری کوشش کرو اپنے معاملات میں رزق حلال کی. میں آپ کو یہ بات کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں, ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں ولایت کے 9 حصے رزق حلال میں.
ولایت کے 9 حصے رزق حلال میں، لمبی عبادتیں نہ کرے، لمبی ریاضتیں نہ کرے، لمبی چوڑی عبادت نہ کرے، لیکن رزق حلال کھاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے قریب ہے، کیونکہ حلال اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا کلو حلالا طیبا، وہ کھاؤ جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اس لیے ہمیں روزے کی حالت میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نہ صرف کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے سے رکیں، بلکہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، حضور جلال امت فرماتے ہیں روزے کی حالت میں جب تم حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا، روٹی ہمارے لیے حلال ہے، دودھ حلال ہے، روح افزا حلال ہے، ہم روزے کی حالت میں اس کے قریب نہیں جاتے، اپنی منقوہ بیوی حلال ہے، ہم روزے میں اس کی طرف شہوت کی نظر نہیں دیکھتے۔ آپ فرماتے ہیں روزے میں حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ مہینہ رمضان کا 30 دن تمہیں ٹریننگ دیتا ہے کہ یہ بات پختہ کر لے کہ جنہیں اللہ نے ہمیشہ حرام کیا ہے ان کے قریب بھی جانا جائز نہیں ہے۔ اور جب ایسا روزہ ہوتا ہے وہ روزہ بخشش کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، وہ روزہ جہنم سے ڈال بھی بنے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو میت کے قریب عذاب آنے لگتا ہے، نماز دائیں جانب سے آ جاتی ہے، روزہ بائیں جانب سے آ جاتا ہے، قرآن سر کی جانب سے آ جاتا ہے اور آڑے آ جاتا ہے عذاب کے سامنے، اور اس وقت جواب دیا جاتا ہے اے صاحب قبر تمہیں مبارک کو میں وہ قرآن ہوں جو دنیا میں تو پڑھا اور سنا کرتا تھا، میں تیری سفارش کے لیے آیا، میں روزہ ہوں جس میں تو پیاسا رہتا تھا، بھوکا رہتا تھا، تو 1 ماہ تک اللہ کی فرما برداری کرتا تھا، آج میں تمہیں بچانے کے لیے آ گیا۔ نماز بتائے گی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نماز اتنی حسین شکل میں بندے کے سامنے آئے گی، ذرا غور کرے، قبر میں اکیلی جان نے جانا ہے، نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ کوئی جاننے والا، نیا زمانہ نئی زبان نیا جہان نئی دنیا ہے، انتہائی انسان گھبرائے گا، لیکن اللہ کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں نماز اور روزہ اس حسین انداز میں وہاں آئیں گے، وہاں کی ساری تلخیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ قبر میں پھر پتہ چلے گا کہ روزے کا کیا فائدہ ہے، نماز کا کیا فائدہ ہے، قرآن کا کیا فائدہ ہے۔ ہم تو آج تراویح سے کتراتے ہیں، نہیں پڑھتے جی 20 رکعت یہ 17 رکعت دوسری، کون 37 رکعت پڑھے، کون 35 36 رکعت پڑھے، بس ٹھیک ہے آرام کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے قریب نے فرمایا قرآن شفاعت کرے گا، گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا اللہ کی بارگاہ میں نبی بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ یہ 3 اہم طبقے ہیں، انبیاء، علماء، شہداء، یہ 3 اہم طبقے ہیں، یہ شفاعت کر کے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا اکیلا میرا عثمان غنی 70,000 لوگوں کو بلا حساب ساتھ لے کر جنت میں جائے گا۔ غور کر لیں، اگر حضرت عثمان کا یہ مقام ہے تو حضرت علی کا کیا ہوگا، حضرت عمر کا کیا ہوگا، حضرت صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن آج اگر عمل ایسے کریں گے، لیکن حضور نے فرمایا انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے اور شہداء بھی شفاعت کریں گے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت قرآن کی قبول ہوگی۔ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سمجھتا ہے، جو قرآن کے منع پر رک جاتا ہے، قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ برادران اسلام، روزہ ہم پر کیوں فرض کیا گیا؟ یہ روزہ ہمیں متقی بناتا ہے، نمازی بناتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت عطا کرتا ہے، سحری کو تہجد کے لیے جاگنے کی عادت عطا کرتا ہے، روزہ ہمیں صبر عطا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو شہر رمضان شہر الصبر والصبر جزاؤہ الجنہ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم روزے میں صبر کرتے ہیں
تو عملی زندگی میں صبر نہیں ہونا چاہیے؟ ماز 1 منٹ کی بریک نہ لگانے سے کتنے موٹر سائیکلوں والے ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، کتنی گاڑیوں والے ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، 1 منٹ کی بریک نہیں لگتی۔ ہم عملی زندگی میں اتنے بے صبرے اور اس قدر نفس کے بندے ہیں، ہر بندہ دوسرے سے آگے گزرنا چاہتا ہے۔ اگر ہماری عملی زندگی میں روزے کا عطا کیا ہوا صبر شامل ہو جائے، اللہ کی قسم تیری زندگی کی بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ ہم صبر نہیں کرتے، تھوڑی سی بات سنی فوراً کسی پر فتویٰ لگا دیا، بھئی صبر کرو، سوچو، کیا اس بات پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے؟ ہم تو فتویٰ میں اتنی جلدی کرتے ہیں جتنی شیخ رشید نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے میں جلدی کی۔ ہم تو یہ معاملات کرتے ہیں، پھر پچھتاوا ہوتا ہے، پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ میرے بھائی روزہ صبر عطا کرتا ہے، روزہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ جب روزہ صبر بھی دے، حوصلہ بھی دے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا عملی درس دے، جب آپ اپنائیں گے یقیناً آپ متقی بن جائیں گے۔ اور اس کا اجر کیا فرمایا؟ جنت متقیوں کا ٹھکانہ ہے، آخرت میں متقیوں کی بلے بلے ہوگی۔ اکثر آپ سنتے ہیں نا خطبہ علماء پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اس کا معنی ہے آخرت ہے ہی متقیوں کے لیے۔ یہاں تو کافروں کو بھی نعمتیں ملیں، آخرت میں نعمتیں صرف متقین اللہ کے بندوں کو ملیں گی۔ روزہ آپ کو متقی بناتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے روزے کے آداب اور اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان پاک کے صدقے ہم سب کو تقوی کی صفت عطا فرمائے۔ وما علیہ